حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پیشتر یمن کا ایک بادشاہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادے اپنے ہمراہ لیے ہوئے وہ اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی گزرتا اس کی شان و شوکت اور اس کی شہنشاہی دیکھ کر مخلوق خدا چہار اطراف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس وزیر اعظم نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ حد سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس کے گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں آ کے باشندوں کی خدمت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پھر یہاں کے لوگ آپ کا لشکر دیکھنے کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور وہ قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو بنیادوں سے کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کی ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایک ایسا بدبودار مواد بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی ہمت تک نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ ہی کے علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض تو آسمانی ہے اور علاج زمینی ہو رہا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کر لیں۔ بادشاہ نے چونکہ نیت دل ہی دل میں کی تھی اس لیے اس نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور اس کے خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کر لی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور بدبودار مواد بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو اس کے ہمراہ علماء میں سے علماء سماویہ بھی تھے۔ وہ وہاں کی مٹی کو سونگھ کر اور ان کنکریوں کو دیکھ کر بتانے لگے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے کتب میں پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا ہے۔ انہوں نے عہد کیا کہ ہم یہیں رہیں گے اور یہیں مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو کبھی نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتوں کی مٹی اڑ کر پڑ ہی جائے گی، شاید یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کو ایک 2 منزلہ مکان بنوا کر دیا، اور اس نے یہ بھی وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگا۔ اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی گئی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اگر کبھی زندگی نے تمہیں موقع دیا کہ تم حضور کی زیارت کر سکو تو صحیح، وگرنہ اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر دینا کہ نسل در نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو جائے اور یہ خط ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے لشکر کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ یہ خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال کے بعد پیش ہوا۔ شاہ یمن کا یہ خط دست بدست مع وصیت کے
اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے ہوتا ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور میرے گھر پر تشریف لائیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن نے بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں۔ شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ اور مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی شاہ یمن تم کو آفرین ہے، شاباش، سبحان اللہ۔ یہ واقعہ میزان الادیان سے لیا گیا ہے۔